اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ سن رہے ہیں آڈیو بک حماسہ و عرفان، ایک ایسی شاہکار کتاب کہ جو حماسہ یعنی جوش بہادری اور عرفان یعنی دانش اور معرفت کے امتزاج کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک نایاب خزانہ ہے کہ جو قارئین کو ایک گہری سوچ اور فکری بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو علم و ادب سے محبت ہے اور آپ بہترین تخلیقات کو سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آڈیو بک سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کو، حماسہ و عرفان۔ آج اس کتاب کی آخری آڈیو ریکارڈ ہوگی اور 12ویں فصل ہے۔ انقلاب ایک نظریاتی بنیاد کا محتاج ہے۔ ایک نظریاتی انقلاب کسی فکری بنیاد کے بغیر ناممکن ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ایسی توحید کی بنیاد نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اپنی آسمانی کتاب توریت یا انجیل پر عمل کر سکو۔ البتہ اس آیت کے اور بھی معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال آیہ کریمہ میں خطاب اگرچہ اہل کتاب کی طرف ہے لیکن اس کا مضمون مسلمین کو بھی شامل ہے، لہٰذا مسلمان اگر قرآن کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے خود قائم ہونا چاہیے تاکہ مکتب کو قائم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ قائم انسان کو ایک مضبوط اور استوار بنیاد کی ضرورت ہے جس کی اساس پر خود قائم ہو سکے، ورنہ کسی اور چیز کو قائم کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے قرآن کو قائم کیا ہے، اسی وجہ سے ان کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے پاس ایک مضبوط فکری بنیاد موجود تھی۔ یہ بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ جب تک انسان کے پاس ایک نظریاتی اور فکری بنیاد نہ ہو وہ ایک مذہبی اور نظریاتی انقلاب کے قابل نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام خمینی کے پاس وہ کون سی نظریاتی بنیاد تھی جس پر آپ قائم تھے، اور وہ کون سا ایسا مضبوط نظریاتی قلعہ تھا کہ جس میں آپ خود اور آپ کے پیروکار پناہ لیے ہوئے تھے۔ آپ نے انقلاب کا آغاز قم کے حوزہ علمیہ سے کیا، چونکہ آپ کی فکری بنیاد کی جڑیں فقہ میں تھیں، چنانچہ آپ نے اول سے آخر تک پوری فقہ کا تحقیقی مطالعہ کیا اور اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے۔ گویا آپ نے پہلے سلف کی جانفر زحمتوں کو عمیق نظر سے دیکھا، اس کے بعد ان کی نظریات پر اپنی فکر کی بنیاد رکھی۔ گزشتہ علماء جن ادوار سے گزرے ہیں ان کا ذکر یہاں پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بہت عرصے تک فقیہ اور عوام کے درمیان رابطہ ایک محدث اور سامع کا رابطہ تھا۔ اخباری طرز فکر کے نتیجے میں جو جمود پیدا ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور فقیہ کا کام لوگوں کے سامنے احادیث نقل کرنا اور ان کا ترجمہ بیان کرنے کی حد تک تھا۔ چونکہ فقیہ کو استنباط اور اجتہاد کا حق نہیں تھا، لیکن یہ فکری جمود ایک عرصے کے بعد بعض اصولی مجتہدین کے ہاتھوں بالعموم اور بالخصوص استاد اکبر جناب وحید بہبہانی مرحوم کے ہاتھوں ٹوٹ گیا اور اجتہاد دوبارہ زندہ ہوا۔ ایک بار پھر فقیہ اور عوام کا رابطہ مرجع اور مقلد کے رابطے میں تبدیل ہو گیا۔ لوگ اپنے مرجع تقلید کے اجتہاد و استنباط سے استفادہ کرتے اور مرجع تقلید بھی لوگوں کے سامنے آتے اور اپنی اجتہادی افکار پیش کرتے۔ فقیہ کا فتویٰ لوگوں کے لیے واجب العمل ہو گیا اور اس کا حکم لازم الاجرا۔ برسوں تک صورتحال یہی رہی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ ولایت فقیہ کا مسئلہ کھل کر فقہی کتب کے اندر بیان ہونے لگا۔ اگرچہ اس کے بنیادی اصول قد ماں کی تالیفات میں بھی موجود تھے، لیکن جس طرح سے آج یہ مسئلہ کھل کے سامنے آیا ہے ایسے پہلے نہیں تھا۔ آج اس نے فقہ میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا ہے اور دیگر فروعات پہ بھی سایہ ڈال رہا ہے۔ مرحوم نراقی نے اپنی کتاب میں ولایہ فقیہ کو مسائل فقہ میں سے ایک مسئلے کے طور پر لکھا ہے، لیکن فقہ میں اس مسئلے نے زیادہ نکھار پیدا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ علم کلام سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا فقہ میں اس کو درج کرنے سے یہ اپنا حقیقی مقام پیدا نہیں کر سکا، جس کے نتیجے میں اس قاعدے کا مصداق نہیں بن سکا کہ اس کی جڑیں راسخ اور شاخیں آسمان میں ہیں۔
بلکہ ایک طولانی مدت گزرنے کے بعد اس کام نے عملی جامہ پہنا۔ لیکن امام خمینی کا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے ولایت فقیہ کے مسئلے کو فقہ کے قلمرو سے نکال کے علم کلام میں داخل کیا، جو اس کا حقیقی مقام ہے۔ اس کے بعد عقلی اور کلامی دلائل سے اسے مزید نکھارا، اور اس کے بعد یہ کلامی مسئلہ بن کر فقہی مسائل پہ اثر انداز ہوا اور پوری فقہ پر سایہ فگن ہوا، جس کے انتہائی مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ اور یہ نعرہ جو لگایا جاتا ہے کہ حضرت حجت اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور تک یہ راہ جاری ہے، جو اس کے اصلی وارث ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اصلی اور خالص اسلام کو پہچان لیا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ایک مضبوط فکری اور اعتقادی بنیاد مل گئی ہے۔ لوگوں کو اسلام کا اصلی محور بھی نصیب ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، چونکہ اسلام کی راہ میں قربانی کے نتائج اور آثار پہلے سے بہتر معلوم ہو گئے ہیں، جو اس راہ میں قربانی جاری رکھنے کی علامت ہے۔ ویسے تو تمام مراجع عظام ہمیشہ دین کے حامی رہے ہیں، اور تمام مدرسین اور طلاب بھی میدان میں حاضر رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو رتبہ امام خمینی کو نصیب ہوا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ خدا جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالی شان علوم و کلمات دریافت کرنے کے بعد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو لباس معراج عطا کیا ہے، تو اب مجھے اتنا عروج کرنا چاہیے اور دین اسلام کو، تاکہ وہ سارے جہان کو اپنے زیر سایہ لے لے، چونکہ دین وہ شجرہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ دین کو ایسے مقام تک پہنچانا بھی خدا کا ایک مخصوص فضل ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس نقطے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ امام خمینی کا فکری اور نظریاتی انقلاب کس طرح کا تھا۔ دشمنوں نے فقیہ کو میدان سیاست سے باہر نکالنے سے پہلے فقہ کو سیاست کے میدان سے باہر نکالا، ولی کو میدان سیاست سے دور کرنے سے پہلے ولایت کو سیاست سے دور کر کے گوشہ نشین کیا۔ یہ کام دانا دشمن نے انجام دیا، جسے نادان دوست نے فوراً قبول کر لیا۔ دشمنوں کا کہنا یہ تھا کہ امامت ایک عوامی منصب ہے جسے عام لوگ بھی مقرر کر سکتے ہیں، چنانچہ علی علیہ السلام کو گھر میں گوشہ نشین کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ پہلے امامت اور پھر امام کو گوشہ نشین بنایا گیا، جس کا نعرہ یہ تھا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہو۔ تو ان کی مراد اس سے یہی تھی کہ امامت ایک عوامی منصب ہے اور عوامی منصب کا انتخاب سقیفے سے بھی ممکن ہے، چنانچہ امامت کو عرش سے فرش پہ اتارا گیا اور انتصاب سے انتخاب تک لایا گیا، نصف نبی سے دور کر کے سقیفے میں لا کر اسیر کیا، اور اس طرح سے علی کو خانہ نشین بنا دیا۔ پس اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو فقیہ کو میدان سے نکالنا چاہتا ہے پہلے فقہ کو اسیر بناتا ہے، اور ولی کو خانہ نشین بنانے کے لیے ولایت کو اسیر بناتا ہے۔ امام خمینی اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ فقہ جواہری کے مطابق عمل ہونا چاہیے، چونکہ صاحب جواہر وہ فقیہ ہیں جنہوں نے فرمایا کہ جو منکر ولایت فقیہ ہے اس نے گویا فقہ کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ فقہ کے ذائقے سے مراد مسئلہ کلامی ہے، چونکہ صاحب جواہر نے فقہ کے اندر مسئلہ ولایت فقہ کو کلامی رنگ میں پیش کیا ہے اور اس پر کلامی دلیل پیش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر ہے ہی علم کلام کا۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں ایک نظام حکومت کی ضرورت ہے، اور وہ حکومت بھی الہی ہونی چاہیے۔ پس لا محالہ خداوند تعالیٰ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک ایسے شخص کو تجویز کرتا ہے کہ جو حدود احکام الہیہ سے آشنا ہو اور انہیں نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لہٰذا جو منکر ولایت فقیہ ہے اس نے گویا فقہ کا مزہ نہیں چکھا۔ غرض یہ کہ امام خمینی نے اسلامی حکومت تشکیل دینے سے پہلے ایک اعتقادی اور کلامی بنیاد فراہم کی اور اس کے اوپر فقہ کی بنیاد استوار کی۔ اس کے بعد ولایت کو حصولی اور تحصیلی اقسام میں تقسیم کیا، پھر کہیں جا کر ولایت تحصیلی کی شرائط، جیل کی مشقیں، جلاوطنیاں اور تہمت و بہتان برداشت کر کے حاصل کی۔ اس کے بعد مرجع تقلید اور لوگوں کے درمیان رابطے کو امام و امت کے رابطے میں تبدیل کر دیا۔ پھر فقہ کی امامت کو امام معصوم کی نیابت قرار دیا، امامت کو ثقل اصغر کے طور پر متعارف کروایا اور ثقل اصغر کو ثقل اکبر پہ قربان کیا۔ لہٰذا مدرسہ فیضیہ کے واقعے کے بعد آپ نے فرمایا جو بھی ہونا ہے ہو جائے، مگر میں یہ راستہ جاری رکھوں گا، چونکہ آپ کا انقلاب فکر اور فقہ کی بنیاد پر استوار تھا، اور قرآن کریم کے بقول
یہ انقلاب علی شیء تھا، اس لیے آپ نے زندگی کے آخری لمحے تک یہی موقف اپنائے رکھا، حتیٰ کہ معاشرے کو اسفل السافلین سے نکال کر اعلیٰ علیین تک پہنچایا۔ البتہ حق یہ ہے کہ یہ انقلاب قرآن و اطرت کا معجزہ ہے۔ نبی اکرم نے اپنی عمر مبارک کے آخری ایام میں لوگوں کو ثقلین کے متعلق وصیت فرمائی تھی۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی آخری ایام میں لوگوں کو ثقلین کے متعلق وصیت فرمائی اور فرمایا تھا کہ ان دو ستونوں کو قائم رکھو اور ان دو چراغوں کو ہمیشہ روشن رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام کیونکہ نبی کے جانشین تھے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح وصیت فرمائی، اور امام خمینی بھی چونکہ امام معصوم کے نائب ہیں، لہٰذا اپنے وصیت نامے میں لوگوں کو ثقلین کے متعلق وصیت کرتے ہیں۔ یہ سارے مطالب آپ کے وصیت نامے کے مقدمے میں درج ہیں، جس کی حیثیت ایک متن کی ہے، اور باقی سارا وصیت نامہ حدیث ثقلین اور قرآن و حدیث کی تفسیر۔ آپ نے لوگوں کو اسلامی سیاست کے میدان میں آنے کی دعوت دی ہے، اس لیے دی کیونکہ قرآن و اطرت ہمیں میدان سیاست میں داخل ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ آپ نے وصیت نامے میں مسلمانوں کو وحدت کی طرف بلایا ہے، چونکہ قرآن و اطرت لوگوں کو وحدت کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے حکومت اسلامی کو تمام لوگوں کی ذمہ داری قرار دے کر در حقیقت قرآن و اطرت کا مقصود بیان کیا ہے۔ لا شرقی ولا غربی، محروم و ستم دیدہ لوگوں کی حمایت، جنگ، فقر و غنا جیسے مطالب وصیت نامے میں قرآن و اطرت کے بیان کی تشریح ہیں۔ وصیت نامے کے اختتام پہ فرمایا، میں امید بھرے دل اور قلب مطمئن کے ساتھ وصال حق کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ جملے بھی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سے ہی سیکھے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی رحلت کا وقت کب ہے، تو آپ نے جواب فرمایا کہ رحلت کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور جب پوچھا گیا کہ رحلت کے بعد آپ کہاں جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤں گا، سدرۃ المنتہا، جنت ماوا، عرش اعلیٰ، جان لبریز اور ایک مبارک زندگی کی طرف منتقل ہو جاؤں گا۔ امام خمینی قدس سرا بھی کبھی مناجات شعبانیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی سورہ فجر کی آخری آیت کے معنی بیان کرتے ہیں کہ فَادْخُلُوا فِی عِبَادِی وَادْخُلُوا جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ امام خمینی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے، خدا کے خاص بندوں کی صف میں داخل ہونا، جنت والوں میں جانا سالک اور صالح مند انسانوں کا نصیب ہے۔ چونکہ ہم بہت سی آیات کے سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا انہیں مجازی معنی پہ مجہول کرتے ہیں، لیکن جو سارے مقامات طے کر چکا ہو وہ ان کے لیے کچھ اور معنی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی عالی شان آیات میں ایک آیت یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اسی کی طرف سب پلٹیں گے۔ اس آیت میں کلمہ وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ کا مضمون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے مضمون سے کہیں زیادہ قوی ہے، چونکہ رجوع کے معنی اور انقلاب کے معنی میں بہت فرق ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ المرجع الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ نبی اکرم ہمیشہ بارگاہ خدا میں گریہ و نالہ کرتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، جبکہ قرآن نے آپ کو یہ مژدہ سنایا کہ خدا تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا، تو آپ نے کہا کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا کہ جب تک انسان بندگی کی حالت میں ہمیشہ روتا رہے، اس کے پاس آنسو سے بڑا اسلحہ کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ نے وعدہ حق کو دیکھا تو فرمایا میں عرش خدا کی طرف جانے والا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی جب ضربت لگی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں، اور آپ نے ان سے گریہ کرنے کا سبب پوچھا تو جناب ام کلثوم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شمشیر زہر آلود تھی اور اس کا زہر آپ کے پورے وجود میں پھیل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم بھی دیکھ لیتی تو ہرگز آنسو نہ بہاتی، چونکہ سب انبیاء اور ملائکہ صف باندھ کر میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو فرمایا، اے علی، جب میں رحلت کر جاؤں تو آپ غسل دیں، حنوط لگائیں، میرے کفن کے کونے پکڑ کر مجھے بٹھائیں، اور اس کے بعد جو آپ کو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، اور جو کچھ میں کہوں اسے لکھ لیں۔ علی نے عرض کیا کہ آپ کو غسل دینا آسان نہیں ہے، چونکہ آپ کا بدن بہت بھاری ہے۔ علی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا بدن بہت بھاری ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ کعبے کے اندر بت توڑنے کے واقعے میں پیغمبر نے آزمانے کی غرض سے علی کے کندھوں پر اپنا پاؤں رکھا تو علی پکار اٹھے، آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ علی کے جو قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، پیغمبر کا بوجھ اپنے کندھوں پر برداشت نہیں کر سکتے، چونکہ نبی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جو بھی دوش پیغمبر پر کھڑا ہو جائے رفعت و بلندی کا احساس کرتا ہے۔ چنانچہ علی نے فتح مکہ کے دوران اس بلندی کو محسوس کیا۔ اسی وجہ سے علی نے عرض کیا کہ آپ کا بدن بہت بھاری ہے، میں غسل کے دوران اسے ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر نہیں ہلا سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل کے وقت بہت سے ملائکہ آپ کی مدد کو آئیں گے اور بدن خود بخود پہلو بدلے گا، آپ کو ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا غسل و کفن تمام ہو جائے تو مجھے بٹھا دینا اور پھر جو مرضی ہو مجھ سے پوچھ لینا اور جو کچھ میں بتاؤں وہ لکھ لینا۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا امیر المومنین علیہ السلام نے اس وصیت پر عمل کیا تھا یا نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں، علی نے اس پر عمل کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام جب نبی اکرم کو غسل دے رہے تھے تو دوران غسل عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے رسول اللہ، آپ نے اپنی رحلت کی مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کر کے دوسرے سارے غموں سے بری کر دیا، اور اس غم کو آپ نے اتنا عام کیا حتیٰ کہ سارے لوگ اس میں برابر کے شریک ہو گئے۔ ہم نے بھی انقلاب کے اندر اور انقلاب کے بعد جنگ کے دوران متعدد شہداء پیش کیے ہیں جن کا ہمیں بہت ہی غم ہے، لیکن امام خمینی کی رحلت نے ہم سے سارے گزشتہ غم فراموش کروا دیے۔ اگرچہ ہماری کوشش یہ ہے کہ سب اور حوصلے سے بات کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے اس مصیبت پر صبر کرنا بہت دشوار ہے۔ بہت سے موقعوں پر کوشش کے باوجود اپنے آنسو نہیں روک سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے رسول خدا، آپ کی مصیبت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں باقی سارے غم بھول گئے ہیں، ہم سب پژمردہ ہیں اور یہ سب اس غم میں شریک ہیں، چونکہ آپ کی رحلت سے ہمارے ہاتھ سے ایسی چیز چھن گئی ہے جو کسی اور کی موت سے ممکن نہیں ہے۔ آپ کی رحلت سے ایک چیز ہم سے چھن گئی جو کسی اور کی موت سے نہیں چھن سکتی، اور وہ نبوت اور آسمان سے آنے والی خبریں ہیں، یعنی آپ کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، اب نزول قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب ملائکہ شریعت کے احکام نہیں لائے جائیں گے، یہ ایک جان لیوا مصیبت ہے۔ اس کے بعد علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے رسول خدا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی یاد رکھیے، ہمیں بھی خاطر میں رکھیے۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ تنہا مجھے غسل دیں، ابن عباس کا کام فقط پانی لانا ہے، غسل دینا فقط آپ کا کام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے غسل کے موقع پر بھی فقط امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام غسل دینے والے تھے، جبکہ حضرت عباس علیہ السلام کا کام پانی لانا تھا، چونکہ امام معصوم کے بدن کو ایک معصوم ہی غسل دے سکتا ہے۔ اسی طرح جب امام حسن علیہ السلام کو غسل دیا جانے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے کام انجام دیا اور حضرت عباس پانی لا کر دیتے تھے۔ لیکن اے ابا عبداللہ، آپ کی مصیبت کے دن کی طرح کوئی اور دن نہیں، چونکہ جب امام حسین علیہ السلام کے غسل کا موقع آیا تو امام سجاد نے بنی اسد سے فرمایا تھا کہ شہداء کو امام حسین کی قبر مبارک کے پائنتی کی طرف دفن کیا جائے۔ امام سجاد نے تمام شہداء کے دفن میں بنی اسد کی مدد کی، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا جانے لگا تو امام سجاد علیہ السلام نے تنہا آپ کے بدن مبارک کو قبر میں اتارا۔ اگر اس وقت آپ سے پوچھا جاتا کہ تنہا کیسے بدن مطہر کو دفن کیا جائے تو ضرور یہ جواب دیتے کہ میری مدد کرنے والے میرے ہمراہ موجود ہیں۔ قبر کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت اس کے چہرے سے کفن ہٹا کے رخسار کو خاک پہ رکھا جاتا ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے، اللہم افوک افوک۔ یہ دفن کے آداب میں سے ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اس پر کیسے عمل کیا ہوگا کہ اس بدن مطہر کے ساتھ تو سر ہی نہیں تھا، کفن بھی نہیں تھا۔ جب حضرت سجاد دفن سے فارغ ہوئے تو اپنی انگشت شہادت سے اپنے بابا کی قبر پر یوں لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی کے بیٹے حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا گیا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ یہ تھی کتاب حماسہ و عرفان کی آج کی قسط۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر علم اور فکر کے لیے نئے دریچے کھلنے کا احساس ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا
اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید دلچسپ آڈیو بکس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، علم کی جستجو جاری رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔